تو اللہ کی قسم نماز کی عادت ڈالو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، آپ کے اللہ کام کرے۔ ایک میرا کام اٹک گیا، دنیاوی نہیں دینی کام اٹک گیا، تو میں نے اس کے لیے 20 روزے رکھے مسلسل۔ میں کہ جب تک میرا یہ کام نہیں ہوگا میں روزے نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میری ہمت تھی، میں بہت روزے رکھتا تھا، اب تو سر درد کی وجہ سے فرض بھی پورا کرنا ناممکن سا ہو گیا، تو میں رکھتا گیا۔ بیچ میں کراچی کا سفر آیا تو میں نے چولہا، انڈے، ڈبل روٹی ساتھ رکھے اور سحری میں اٹھ کر ریل گاڑی کے اندر میں نے اپنی سحری کا سامان تیار کیا اور روزہ رکھا۔ 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اللہ نے میرا کام کر دیا۔ روزہ صرف ہماری آخرت نہیں بناتا، ہماری دنیا بھی بناتا ہے۔ نماز صرف ہماری آخرت نہیں بناتی، ہماری دنیا بھی بناتی۔ تو ساری زندگی میں نے تو نماز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں رکھی، اور اس کے ساتھ ہمارے نبی وظیفے نہیں بتاتے تھے لمبے لمبے 1000 دفعہ اے پڑھو اے پڑھو اے پڑھو اے پڑھو۔ میرا نبی تو آسانیاں دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ کتنے بیٹھے ہیں وظائف والے، یہ پڑھ لو تو رزق کے دروازے کھل جائیں۔ نبی کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رزق کھل جائے، کشادہ ہو جائے۔ یہ تو صحابہ بھی چاہتے تھے، ہم کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری روزی کھلی کر دے؟ تو میرے نبی نے اتنا سوکھا کام بتایا کہ آپ سارے کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ کیا کہا میں نے؟ بولو، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو 30-35 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس وقت سے آج تک میں 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کے لیے نا امیدی تو کفر ہے، جب اللہ ہمارے سروں پر ہے، شہرت سے قریب ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کی شفاعتی ہیں، تو ہم تو دو کریمین کے درمیان ہیں۔ ہمیں نماز ملی ہے، ہمیں روزہ ملا ہے، ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ غیب سے ہمارے کام بنائے۔ تو روزے کو میرے نبی نے فرمایا، جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، ہر مہینے 3 روزے، تو وہ سارا سال کا روزے دار بن جائے گا۔ میرے نبی چاند کی 13، 14، 15 کو 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے۔ تو آپ نے کہا جو ہر مہینے 3 روزے رکھے گا وہ سارے سال کا روزے دار اللہ کی بارگاہ میں کہلائے گا۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ نماز کے ساتھ اور روزے کے ساتھ، اور اپنے دل کو صاف رکھو۔ میرے نبی نے روزے کی اہمیت بتائی کہ اگر تمہارا روزہ ہو اور کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تمہیں برا بھلا کہے، کوئی تم سے لڑنے لگ جائے، تو آگے کہنا، بھائی میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ روزے کی حفاظت اس حد تک کرنے کا حکم ہے۔ گالیاں برداشت کر لو، اس کا جھگڑا برداشت کر لو، جواب نہ دو۔